الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے، کس وقت نازل ہوئی، یہ ہم پچھلی نشست میں زیر بحث لا چکے ہیں۔ سورہ کی ابتدا قرآن مجید کی تمام صورتوں کی طرح سورہ توبہ کے استثناء کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اس پر یہ لکھا ہے کہ یہ آیت سورہ توبہ کے سوا قرآن مجید کی ہر سورہ کے شروع میں بالکل اسی طرح آئی ہے جس طرح یہاں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے۔ اس سے صرف سورہ توبہ مستثنا ہے۔ لہذا یہ قرآن کی ایک آیت تو یقیناً ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھی گئی ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ اس لیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور اس کی صورتوں کے شروع میں اسی طرح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھی گئی۔ دو باتیں، یعنی جب بھی کوئی سورہ نازل ہوئی ہے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح نازل ہوئی ہے اور اسی طرح قرآن میں لکھی گئی ہے۔ لیکن اپنے اس محل میں سورہ فاتحہ سمیت کسی سورہ کی بھی آیت نہیں ہے۔ یہ ایک بحث ہے کہ کیا سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے یا الحمدللہ رب العالمین سے۔ یعنی جس طرح سورہ بقرہ کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ کیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے یا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح یہ بحث باقی صورتوں کے بارے میں پیدا نہیں ہوتی کہ کیا یہ آیت سورہ کا حصہ ہے، اسی طرح اس سورہ کے بارے میں بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ یہاں پر بھی اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے اور یہ باقی صورتوں پر بھی اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے۔ یہ یہاں پر بھی اسی طرح نازل ہوئی ہے جس طرح باقی صورتوں سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو میں نہیں سمجھ سکا کہ اس بحث کی وجہ کیا ہے۔ یعنی یہ ایک بالکل بدیہی بات ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے خط کی ابتدا کرتے ہیں یا کسی تحریر کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں۔ یہ برکت کے لیے لکھی ہے یا کسی اور مقصد سے لکھی ہے، وہ اس وقت موضوع بحث نہیں، لیکن یہ ہمارے خط کے مضمون کا حصہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہے، سورہ کی ابتدا میں نازل ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے، لیکن یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح حصہ نہیں ہے جس طرح یہ سورہ بقرہ کا حصہ نہیں ہے، جس طرح آل عمران کا حصہ نہیں ہے، جس طرح نساء کا حصہ نہیں ہے، جس طرح مائدہ کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اپنے اس محل میں، یعنی جس طرح اس کو یہاں لکھا گیا ہے، سورہ فاتحہ سمیت کسی سورہ کی بھی آیت نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ سورہ سے الگ اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی جس بات کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بحث یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں، بحث یہ نہیں ہے کہ یہ سورہ کے شروع میں نازل ہوئی ہے یا نہیں،
بحث یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کی ہر سورہ کے شروع میں کس کے حکم سے لکھی جا رہی ہے. یہ سب باتیں تو طے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نازل کی ہے. ہر سورہ کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے نازل کی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے لکھی گئی ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی موضوع بحث نہیں. موضوع بحث کیا ہے کہ کیا یہ اس سورہ کا ایک حصہ ہے، سورہ اس سے شروع ہو رہی ہے، یہ سورہ کی ابتدائی آیت ہے، یا سورہ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. تو میرے نزدیک یہ ہر جگہ سورہ سے الگ اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے. اب اس کے بعد یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملہ تام نہیں ہے، یعنی اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ جملہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل مقدر مانا جائے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے اس مضمون کا کوئی فعل مقدر ہے کہ میں ابتدا کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں. ہمارے پرانے مترجمین شروع اللہ کے نام سے، اس طرح سے اس کا ترجمہ کرتے رہے ہیں. میرے نزدیک ایسا نہیں. اس میں جو فعل مقدر ہے وہ اقرا علی الناس کا ہے، یعنی گویا قرآن آسمان سے نازل ہو رہا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہو رہا ہے، اور آپ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس کو لوگوں کو پڑھ کے سناؤ اللہ کے نام سے، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے. یعنی یہ قرآن سے متعلق اس طریقے سے آئی ہے. اب قرآن مجید میں یہ نازل ہو گئی، ہم اس کو کھانا کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں، کوئی کام کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں. وہاں ظاہر ہے کہ موقع کے لحاظ سے فعل مقدر ہو جائے گا. وہاں آپ شروع کرتا ہوں یا برکت کے طور پر لکھتا ہوں یا ابتدا کرتا ہوں، جو چاہے مقدر مان لیجئے. لیکن جب قرآن مجید کو سمجھا جائے گا تو یہاں یہ اس مفہوم میں ہے. اقرا علی الناس کا مفہوم اس میں عربیت کی روح سے مقدر ہے، یعنی اللہ رحمان الرحیم کے نام سے یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر. اب یہ دیکھیے کہ گویا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کا جملہ نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر اب اٹھیے، انذار کیجئے اور یہ کتاب لوگوں کو پڑھ کے سنائیے. کس کے نام سے؟ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے. چنانچہ اس لحاظ سے دیکھیے تو اس میں بے گویا سند کے مفہوم میں ہے. یعنی جب یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سند پر، اللہ کی اتھارٹی پر، اللہ کی طرف سے پروانہ پا کر لوگوں کو پڑھ کے سنائیے. آپ دیکھیے اس سے اس جملے کی حیثیت متعین ہوتی ہے. اس کے پیچھے کیا شان ہے، اس کے پیچھے کون بول رہا ہے؟ بادشاہ کائنات بول رہا ہے، اور اپنے پیغمبر کو، اپنے سفیر کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے یہ قرآن دنیا کے سامنے پیش کر دو. چنانچہ اس لحاظ سے دیکھیے تو اس میں بے گویا سند کے مفہوم میں ہے، اور یہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تورات کی اس پیشین گوئی کا ظہور ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ خدا کا کلام خود اسی کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی پیشین گوئی تھی. جب پہلی مرتبہ دنیا کو بتایا گیا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، آخری پیغمبر ہوں گے، بنی اسماعیل میں سے آئیں گے، تو اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو کلام ان پر نازل کیا جائے گا وہ اسے اللہ کی اتھارٹی سے، اللہ کی سند سے اس طرح پیش کریں گے جس طرح کہ بادشاہ کا فرمان واجب الاذان پیش کیا جاتا ہے. استثناء میں ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے، تورات ہمارے پاس اس وقت استثنائی کی صورت میں ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے تیری مانند، موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا ہے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا
اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لے لوں گا۔ یہ استثناء کا 18واں باب ہے اور 18-19 آیت ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صریح پیشین گوئی بھی ہے۔ اس میں یہ اعلان بھی ہے کہ آپ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوں گے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوگا۔ اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کا وہ کلام آپ اس کے نام سے اس کی سند پر پیش کریں گے۔ در حقیقت اسی پیشین گوئی کا ظہور ہے جس کے تحت قرآن کی ہر سورہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے، نازل ہوئی ہے، اور اسی بنیاد پر میں نے یہ سمجھا ہے کہ اس میں جو مقدر فعل ہے وہ یہ ہے کہ پڑھ کر سناؤ، یہ فرمان واجب الاذان لوگوں کے سامنے پیش کرو اس کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، جو عالم کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ ہی کے لیے۔ اصل میں لفظ الحمد استعمال ہوا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ ضرورت ہوگی نا کہ یہ ترجمہ کیوں کیا گیا ہے، اسے واضح کیا جائے۔ اصل میں لفظ الحمد استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں یہ کسی کی خوبیوں اور کمالات کے اعتراف کے لیے بولا جاتا ہے۔ پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض، یعنی جس ہستی کے بارے میں بولا جا رہا ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ فلاں فلاں خوبی اور فلاں فلاں کمال اس ہستی میں موجود ہے، یہ محض اعتراف ہوگا۔ اس سے آگے پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض اگر حمد کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں شخصیت بہت فیاض ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ فیاضی میری ذات تک بھی ممتد ہو رہی ہے، مجھ تک بھی پہنچ رہی ہے۔ پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض اگر حمد کرنے والوں کو بھی پہنچ رہا ہو تو اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کیسے ہوتا ہے؟ جس وقت وہ خوبی، وہ کمال یا وہ خوبیاں اور وہ کمالات میری یا آپ کی ذات سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ خوبیاں اور کمالات مجرد بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی بہت فیاض ہے، امریکہ میں رہتا ہے، ہم اس کی فیاضی کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں کوئی فیض نہیں پہنچا، ایک پہلو یہ ہے۔ لیکن جس وقت وہ فیض ہمارے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک نیا شیڈ داخل ہوتا ہے، ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ شکر کا مفہوم ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت 43، سورہ یونس آیت 10 اور سورہ ابراہیم آیت 39 میں اس کے نظائر سے واضح ہوتا ہے۔ یعنی یہ جن آیات کا میں نے حوالہ دیا ہے، اگر آپ ان آیات میں دیکھیں گے کہ الحمدللہ کی ترکیب کیسے استعمال ہوئی ہے، تو واضح ہوتا ہے کہ الحمدللہ کی ترکیب میں یہ بالعموم اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم لفظ شکر سے ادا کرتے ہیں۔ اس میں عربیت کا بلکہ دنیا کی ہر زبان کا یہ اسلوب آپ پر واضح کر دوں کہ ایک چیز لفظ کا لغوی مفہوم ہوتا ہے، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی خاص ترکیب میں کس موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ لغوی لحاظ سے اس کا مطلب ہے اللہ ہر عیب سے منزہ ہے، اللہ پاک ہے، لیکن اس کے مواقع استعمال خود ہماری زبان میں دیکھ لیجیے۔ یعنی اگر آپ غور کریں کہ ہم وہ کیا کیا موقع ہوتے ہیں جب لفظ سبحان اللہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک ترکیب ہے جو پھر ان مواقع کے لحاظ سے اپنے معنی تبدیل بھی کرتی ہے اور ان میں بعض دوسرے پہلو بھی شامل کر لیتی ہے۔
الحمدللہ کی ترکیب میں یہ بالعموم اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم لفظ شکر سے ادا کرتے ہیں. اس سورہ میں اگر غور کیجئے تو یہ اس جذبہ شکر و سپاس کی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عالمگیر ربوبیت اور بے پایاں رحمت کے مشاہدے اور قیامت میں اس کی ہماگیر دینونت کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کی تذکیر سے پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونا چاہیے. یعنی مجھے ایک فیض پہنچا ہے تو خوبی اور کمال میں شکر کا مضمون تو پیدا ہو گیا، لیکن جب میں اس سورہ میں الحمدللہ دیکھتا ہوں تو یہاں وہ کس پہلو سے پیدا ہوا ہے اور کس پہلو سے میرے ساتھ متعلق ہوا ہے، اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب ذرا دیکھیے کیا چیز ہے. پہلی چیز یہ کہ یہ الحمدللہ یہاں جذبہ شکر و سپاس کی تعبیر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کے کمالات یہ میری ذات سے متعلق ہو کے میرے اندر شکر و سپاس کا ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں. اس کو میں جب الفاظ کی صورت دینا چاہتا ہوں تو میں الحمدللہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بھی بالکل اسی محل میں یہ استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی نعمت ملی ہے تو ظاہر ہے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو یہ ہم کس مفہوم میں کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ منعم حقیقی کی معرفت بھی ہمارے دل و دماغ میں ہے، منعم حقیقی کرم نوازی اور اس کی صفات کا شعور بھی ہے، اور پھر اب ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں اس کی طرف سے جو فیضان ہوا ہے وہ ہماری ذات کے ساتھ متعلق ہو گیا اور ہم اس سے سرشار ہو گئے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو یہ جذبہ شکر و سپاس کی تعبیر ہے. یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عالمگیر ربوبیت کا شعور، یعنی میری ذات کے ساتھ بھی، میرے گرد و پیش کے ساتھ بھی، میرے ماحول کے ساتھ بھی، اور اس پوری کائنات کے ساتھ اس پروردگار کا جو تعلق ہے، اس کی عالمگیر ربوبیت جس طرح ظہور میں آتی ہے، اس کی بے پایاں رحمت، یعنی صرف پالتا ہی نہیں، نہایت شفقت کے ساتھ پالتا ہے. بڑی رحمت، آخری درجے کی رحمت، غایت درجہ رحمت کے ساتھ پالتا ہے. اور قیامت میں اس کی ہماگیر دینونت، یعنی اس کے بعد کیا کہ صرف یہی نہیں کہ اس کی یہ رحمت یہاں ظاہر ہوتی ہے، نہیں، یہ جزا و سزا کی صورت میں، دینونت جزا و سزا، عالمگیر اور ہماگیر دینونت کی صورت میں. ایسے نہیں کہ چند لوگوں کے لیے وہ دینونت برپا ہوگی، سب کے لیے. انبیاء علیہم السلام کی تذکیر سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جب خدا کے پیغمبروں نے لوگوں کو تذکیر کی، یہ پھر اسی چیز کو ذہن میں تازہ کر لیجئے جو سورہ کی تمہید میں عرض کر چکا ہوں کہ جب یہ سورہ لوگوں کی زبان پر جاری ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. وہ تاریخ ہے جس کی طرف میں یہاں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عالمگیر ربوبیت کا ایک احساس تو وہ ہے کہ جو انسان اپنی فطرت میں رکھتا ہے اور جو حضرت آدم کے زمانے میں بھی موجود ہے. اس کی بے پایاں رحمت بھی مشاہدے میں آ رہی ہے. یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کی ہماگیر دینونت کا ظہور قیامت میں ہونے والا ہے. لیکن پھر میں جس دور میں کھڑا ہوں، جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، اس میں اس کے ساتھ صدیوں تک انبیاء علیہ السلام کی تذکیر شامل ہو گئی ہے. یعنی میری فطرت کی صدا کے ساتھ اس میں انبیاء علیہ السلام نے بھی یاد دہانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کس چیز کی یاد دہانی؟ عالمگیر ربوبیت کی یاد دہانی، بے پایاں رحمت کی یاد دہانی، اور قیامت میں خدا کی ہماگیر دینونت کے ظہور کی یاد دہانی. اس سے ظاہر ہے کہ میں جب متاثر ہوتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی تذکیر میرے دل و دماغ میں اترتی ہے، جب وہ میرے روح کے اعماق میں پہنچتی ہے تو اس سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ جذبہ کیا ہے؟ شکر و سپاس کا جذبہ. اس جذبے کو الفاظ دے دیے گئے ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین شکر اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی ایک پہلو تو الحمد کا تھا، شکر کا کیا پہلو ہے، یہ ترکیب کیا ہے،
کس موقع پر استعمال ہوئی ہے، ہم اس کے ترجمے میں تعریف کے بجائے شکر کے لفظ کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے اللہ کا نام، اسم الجلالہ۔ اللہ کا نام لفظ الہ پر الف لام داخل کر کے بنا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ آپ بہت سی بحثیں دیکھیں گے، میں نے اپنی ترجیح بیان کر دی ہے۔ اللہ کا نام لفظ الہ پر الف لام داخل کر کے بنا ہے۔ نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ نام اسی پروردگار کے لیے خاص تھا جو زمین و آسمان اور ان کے مابین تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ یعنی یہ نام قرآن کی ایجاد نہیں ہے۔ قرآن مجید نے پہلی مرتبہ لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں اس ہستی کی طرف سے آیا ہوں جس کا نام اللہ ہے۔ عربوں کے ہاں زمین و آسمان اور اس کے مابین تمام مخلوقات کے خالق کے لیے یہی نام استعمال ہوتا تھا۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں خاص طور پر لوگ اس نام کے ساتھ کچھ اور چیزیں وابستہ کر لیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید اس کی مذہبی حیثیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ نام ہے جو عربوں کے ہاں پہلے سے معروف ہے۔ عرب اپنے پروردگار کے لیے یہی نام استعمال کرتے ہیں۔ اگر عرب اس کی جگہ کوئی اور نام استعمال کر رہے ہوتے تو وہی اختیار کر لیا جاتا۔ جیسے ہم تورات میں دیکھتے ہیں کہ ایل کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہے، اس لیے کہ عبرانیوں کے ہاں یہ نام استعمال ہوتا تھا۔ اہل عرب مشرک ہونے کے باوجود اپنے دیوی دیوتاؤں میں سے کسی کو بھی اس کے برابر قرار نہیں دیتے تھے۔ یعنی اہل عرب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شرک اختیار کر چکے تھے، انہوں نے بہت سے دیوی دیوتا بنا لیے تھے، وہ بہت سے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بھی دیویاں قرار دیتے تھے، خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ ان تمام تر گمراہیوں کے باوصف ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو اللہ مانتے ہوں، یعنی یہ معبود تھے، الہ تھے، لیکن اللہ وہی تھا جو اس عالم کا پروردگار ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس حد کو نہیں پہنچ گئے تھے، شرک آ گیا تھا، لیکن اللہ کی معرفت رکھتے تھے، بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے اور زمین و آسمان کے خالق کو اللہ ہی کا نام دیتے تھے، اور یہ نام کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، عالم کا پروردگار۔ اب رب العالمین کی صفت استعمال ہوئی۔ اصل میں رب العالمین کے الفاظ آئے ہیں، رب کے معنی اصلاً پالنے والے کے، یعنی اصلاً تو یہ پالنے والے، پرورش کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس مفہوم کے لازمی نتیجے کے طور پر مالک اور آقا کے معنی اس لفظ میں پیدا ہوئے، اور اردو کے لفظ پروردگار کی طرح اس پر ایسا غلبہ حاصل کر لیا کہ پرورش کرنے والے کے معنی میں اس کا استعمال عربی زبان میں باقی نہیں رہا۔ یعنی اس سے جو فعل ہے وہ تو پرورش کرنے، پالنے اس مفہوم میں استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن استعمالات پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سے اوپر اٹھ کر آقا اور مالک کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا۔ یہ جو لفظوں کے اندر ارتقاء ہوتا ہے یہی فیصلہ کن ہے، یعنی کسی لفظ کا مادہ کیا ہے، اس مادے میں اشتراک کے ساتھ کیا معنی پائے جاتے ہیں، وہ معنی کہاں کہاں افعال میں استعمال ہوتے ہیں، یہ سب لفظ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی بحثیں ہیں، لیکن لفظ کے معنی کی تعین ان سے نہیں ہوتی، وہ عرف استعمال سے ہوتی۔ یعنی لفظ بہت سے مراحل سے گزر کر، زمانے کی بہت سی کروٹوں سے گزر کر جس جگہ پہنچ گیا ہے وہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ اس مفہوم میں استعمال ہونے لگا تھا۔ مالک اور آقا۔ سورہ کی ابتدا جس جذبہ شکر کی تعبیر سے ہوئی ہے یہ رب العالمین، اور اس کے بعد کی صفات اس کی دلیل ہے۔
یعنی قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ منطقیوں کی طرح صغرا کبرا قائم کر کے استدلال نہیں کرتا، یعنی استدلال گویا اس کے ہاں لپٹا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کے پرت کھولتے ہیں، اس کے اندر اترتے ہیں تو استدلال کے تمام جہات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی یہ جو صفات ہیں، یہ کہا ہے نا کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اب رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ جو صفات بعد میں آئی ہیں، یہ جو بات پہلے کہی گئی ہے اس کی دلیل بن گئی ہے، لیکن استدلال کے طریقے پر نہیں بنی۔ جیسے ہم استدلال کرتے ہیں، مقدمہ قائم کرتے ہیں، یہ بات یوں ہے اور چونکہ یہ یوں ہے اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، بلکہ ایک بدیع حقیقت کے اعتراف و اقرار کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ استدلال پس منظر میں چلا گیا، اس کے نتائج سامنے آ گئے اور پھر وہ بدیع حقیقت بن کے ہماری زبان پر جاری ہوا اور اس طریقے سے اعتراف و اقرار کی زبان بن گیا۔ یعنی شکر اس اللہ کے لیے ہے۔ اب میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کس طریقے سے استدلال اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، لیکن استدلال کے طریقے پر نہیں، ایک بدیع حقیقت کے اعتراف کے اسلوب میں سامنے آتا ہے۔ یعنی شکر اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ کیا بات ہے جو ہم نے کہی ہے جب ہم نے یہ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ صفات ہے نا جو آئی ہیں، تو ہم نے در حقیقت یہ کہا ہے کہ شکر اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، چنانچہ وہی ہمارا بھی مالک ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ چونکہ اور چنانچہ جو ہمارے استدلال میں ہوتا ہے اس کے ذریعے سے چھپے ہوئے استدلال کو نمایاں کیا ہے۔ ہم دنیا میں قدم نہیں رکھتے کہ ہماری پرورش، نگہداشت اور تربیت کا پورا سامان اس مالک کی طرف سے بالکل تیار موجود ہوتا ہے۔ پھر جب تک ہم زندہ رہتے ہیں صبح و شام اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج، چاند، ابر و ہوا، غرض یہ کہ کائنات کے سب چھوٹے بڑے عناصر ہماری ہی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ہم کسی کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، لیکن پوری کائنات ہماری خدمت میں سرگرم عمل ہے۔ یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ذرا تدبر کیجئے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے پوری کائنات کے مرکز میں ہم کھڑے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر جب تک ہم زندہ رہتے ہیں صبح و شام اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج، چاند، ابر و ہوا، غرض یہ کہ کائنات کے سب چھوٹے بڑے عناصر ہماری ہی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور اس لیے سرگرم عمل ہیں کہ ان کی باغ ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہے جو ان کے دائرہ عمل اور ان کی غایت اور مقصود سے انہیں سرے منہ انحراف کی اجازت نہیں دیتی۔ یعنی یہ ہماری خدمت میں لگا دیے گئے ہیں، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں سے، قرنوں سے، ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے جو خدمت انجام دے رہے ہیں، ان میں سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس سے انحراف کرے۔ تو آپ سے آپ یہ چیز نمایاں ہوتی ہے کہ ان کی باغ اس ہستی کے ہاتھ میں ہے جو انہیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یہ صاحب شعور ہے، یہ صاحب حکمت ہے، یہ ہمارے خالق ہے، اور یا پھر ان سب کا ایک خالق ہے جس نے ان کی باغ اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہوئی ہے اور ان سب کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے۔ تو یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان نے غلطی کھائی اور وہ شرک میں مبتلا ہوا۔ اب ان کی حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہے، ہم جان گئے ہیں کہ یہ کائنات کیا ہے، اور اس کائنات میں یہ جو بڑے بڑے اجرام ہم کو نظر آ رہے ہیں یہ مادے کا ڈھیر ہے، ان سب پر ہم تصرف کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ وہ خود صاحب شعور ہے، وہ خالق ہے۔ خالق وہی ہے جس کا تعارف انبیاء علیہ السلام نے کرایا ہے، اور جب ان کی حقیقت واضح ہو گئی ہے تو اب مظاہر فطرت کے معاملے میں اس تصور کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی کہ یہ ہمارے معبود ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے خالق ہو سکتے ہیں، یا خلق و نظم میں ان کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے۔ رب العالمین یہاں اسی حقیقت کی تعبیر ہے،
یعنی یہ حقائق ہیں، یہ حقائق استدلال کا ایک بڑا ہی غیر معمولی مقدمہ اپنے اندر رکھتے ہیں، ان سب کو اس ترکیب میں سمیٹ دیا گیا۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سراسر رحمت جس کی شفقت ابدی ہے۔ اصل میں رحمان اور رحیم کے الفاظ استعمال ہوئے، یعنی ایک صفت استعمال ہوئی رب العالمین کی، پھر اس کے بعد الرحمن اور الرحیم دو صفات استعمال ہوئی۔ یہ دونوں اگرچہ رحمت ہی سے صفت کے صیغے ہیں، یعنی ان کی اصل ایک ہی ہے، رحمت ہی سے یہ دونوں صفت کے صیغے بنائے گئے ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے دیکھیے تو ان میں واضح فرق ہے۔ ظاہر ہے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اگرچہ دونوں کے دونوں ایک ہی مادے سے ہیں، اصل ایک ہی ہے، لیکن کیا مترادف ہے؟ یہ ایک بحث ہے۔ تو اس کا ہم نے بھی جواب دیا ہے کہ ان میں معنی کے لحاظ سے واضح فرق ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس فرق کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اسم رحمان غضبان اور سکران کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ یعنی پہلے یہ تعلیف سمجھنی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ اصل تو وہی ہے رحم، لیکن اس سے رحمان غضبان اور سکران کے وزن پر مبالغے کا صیغہ بن گیا ہے۔ ایک تو صفت کے عام صیغے ہوتے ہیں، پھر یہ کہ ایک مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں، یعنی جیسے فعل ہے تو اس سے ہم نے کہا فاعل، یا علم ہے تو اس سے ہم نے کہا عالم، تو یہ صفت کا صیغہ ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں فعال یا جب ہم کہتے ہیں علام تو اب مبالغے کا صیغہ بن گیا، یعنی بہت ہی زیادہ علم والا۔ اور اس میں رحیم علیم اور کریم کے وزن پر صفت کا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رحیم کے مقابل میں رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے، اس کے بعد اس وجہ سے رحمان کے بعد رحیم کا لفظ ان کے خیال میں ایک زائد لفظ ہے جس کی چندہ ضرورت تو نہیں تھی، لیکن یہ تاکید مزید کے طور پر آ گیا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، رحمتی سے ہے، رحیم فعیل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے۔ تو اب جب یہ مان لیا جائے گا کہ پہلا صیغہ مبالغے کا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب مبالغے کا صیغہ استعمال کر دیا تو پھر اس کے بعد اس سے کمتر درجے میں رحیم کا صیغہ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بات پوری ہو گئی تھی، لیکن تاکید مزید کے طور پر جیسے ہم الفاظ بولتے ہیں یہ بھی اسی طرح سے بولا گیا ہے۔ تو استاذ امام لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے فعلان کا وزن جوش و خروش اور ہیجان پر دلیل ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ مبالغہ ہے، ایک یہ ہے کہ معنی میں ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو فعلان کے وزن پر لفظ آتے ہیں ان میں ایک جوش خروش اور ہیجان پایا جاتا ہے، یعنی یہ اس معنی میں یہ پہلو ہے جس کو نمایاں کرتے ہیں۔ اور فعیل کا وزن دوام و استمرار اور پائیداری و استواری پر، یعنی فعیل کے وزن میں بھی ایک زائد چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس صفت کا، یعنی جس صفت کو وہ بیان کرے گا اس صفت کا دوام و استمرار، اس کی ہمیشگی اور پائیداری اور استواری۔ اس وجہ سے ان دونوں صفتوں میں سے کوئی صفت بھی برائے بیت نہیں ہے، یعنی محض تاکید کے طور پر یا ایک ضمنی حیثیت سے نہیں آ گئی، بلکہ ان میں سے ایک خدا کی رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کر رہی ہے، دوسری اس کے دوام و تسلسل کو۔ یعنی دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک رحمت کے ایک پہلو کو نمایاں کرتا ہے، دوسرا دوسرے پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ خدا کی رحمت اس خلق پر ہے بھی اسی نوعیت سے، اس میں جوش ہی جوش نہیں ہے بلکہ پائیداری اور استقلال بھی ہے۔ یعنی خدا کی رحمت میں صرف جوش اور ہیجان ہی نہیں ہے، وہ بڑی پائیدار
اور اپنے اندر بڑا دوام و استمرار بھی رکھتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کیا ہے کہ اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا پیدا تو کر ڈالی ہو، لیکن پیدا کر کے پھر اس کی خبرگیری اور نگہداشت سے غافل ہو گیا ہو، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے بعد وہ اپنی پوری شان رحیمیت کے ساتھ اس کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے۔ بندہ جب بھی اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار سنتا ہے اور اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ پھر اس کی رحمتیں اسی چند روزہ زندگی ہی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے ان پر اس کی رحمت ایک ایسی ابدی اور لازوال زندگی میں بھی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی اس کی رحمت اس دنیا تک محدود نہیں ہے، وہ تو ہماری ابدی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری حقیقت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ دونوں لفظ مل کر اس کو ظاہر نہ کرے۔ یعنی ان دونوں لفظوں میں خدا کی رحمت کے ان دونوں پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہے۔ اور اس طریقے سے لفظ فالان نے ایک پہلو کو نمایاں کیا ہے، اور یعنی فالان کے وزن پر لفظ رحمان نے اور رحیم نے ایک دوسرے پہلو کو نمایاں کیا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر میں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار، سراسر رحمت جس کی شفقت ابدی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر